حبیب بے مثال حضرت مولانا مفتی عبد المحیط صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے درمیان تشریف فرمائیں. میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، یہ ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، تمام دست پیاسا دکھائی دیتا ہے. میں بصد خلوص و عقیدت حضرت والا کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح اپنی گوناگو مصروفیات کو موقوف کر کے ہماری عاجزانہ دعوت کو شرف و قبولیت بخشی، ایسے ہی اپنے مسند صدارت سے اپنی پرکشش شخصیت سے زینت بخش دیجئے اور ہمارے حوصلوں کو ہم دوست مہیا فرما دیجئے. الحمدللہ آج ہم سب کے درمیان ایسے ایسی ہستیاں دل و فروز ہیں جن کی زیارت عبادت ہے، جن کے فرمودات و ارشادات خیر و فلاح برکت و سعادت ہے، جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت ہے. انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں جن سے میری مراد بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی عبد المحیط صاحب ندوی صاحب سے درخواست کرتے ہیں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں. ان اشعار کے استقبال کے ساتھ ہم نے ہر منزلیں امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ہم نے ہر منزلیں امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا. مائک پر حضرت مولانا. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. ما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم دینی، ایمانی، اسلامی، انسانی بھائیوں اور میری معزز ماؤں اور بہنوں، آپ کا دین کی نسبت سے اور دینی بات کو سننے کی نسبت سے اپنی نیت کو قربان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے، آپ کو اسلام سے لگاؤ ہے، آپ کو اسلام کی عزت اور اس کی حیثیت کا خیال ہے. اب حضرات نے ہمارے بہت سے علماء حضرات سے تفصیلی گفتگو سنی اور مجھے تفصیلی گفتگو نہیں کرنی. میں آپ سے صرف دو باتیں کہہ کر رخصت ہو جاؤں گا. اس وقت ہمارا ملک کس رخ پر جا رہا ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم شعر و شاعری میں گم ہو جائیں، نبی کی منقبت ذکر کر کے مست ہو جائیں، اس سے کام بننے والا نہیں ہے. آپ اشعار سنیں اور واہ واہ کر دیں تو مسلمانوں کے حالات تبدیل ہونے والے نہیں ہیں. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ ملک بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے جینے کے تمام راستے بند کرتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. یہ قرآن کریم کی آیات سورہ نساء کی جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
اللہ نے جو آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے نازل فرمائی اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب مسئلہ ان کا پھنس جاتا ہے، جب ان کے آپس کے معاملات الجھ جاتے ہیں، تو قرآن کنارے ہو جاتا ہے، اللہ کنارے ہو جاتے ہیں، نبی کنارے ہو جاتے ہیں، اور یہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا تھا، اور اللہ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو بہت دور لے جا کر گمراہ کر دے۔ جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے اور کہا جائے ارے بھائی مولوی صاحب کے پاس چلیے، دارالفتاء چلیے، دارالقضاء چلیے، مولانا صاحب کے پاس چلیے، مسئلے حل کرائیے، ارے نہیں ہم تو کورٹ جائیں گے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کورٹ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے چلو اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف، تو آپ دیکھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین آپ سے دور بھاگیں گے۔ انہیں قرآن پسند نہیں، انہیں اللہ پسند نہیں۔ آج ہم آیات میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا بھی حال کچھ اسی طرح ہے۔ ہم قرآن پڑھنا اچھا سمجھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اچھا سمجھتے ہیں، قرآن خوانی کرنا آسان سمجھتے ہیں، قرآن کریم کی تکمیل پر مٹھائی تقسیم کرنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم پر عمل کی باری آتی ہے تو ہم پسے پشت اپنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے پارلیمنٹ کے اندر بل تیار کیے جا رہے ہیں، اور جہاں موجودہ حکومت کی بہومت ہے، جہاں اکثریت میں ان کی حکومت قائم ہے، وہاں UCC لاگو کیا جا رہا ہے۔ آپ نے اتراکھنڈ کو دیکھا ہوگا کہ وہاں UCC لاگو کیا گیا، یکساں سول کوڈ، جس کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے باشندوں کے لیے قانون یکساں ہوگا، کسی کو نقصان نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو حرج نہیں، کسی کو دشواری نہیں، کسی کو پریشانی نہیں، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو اذیت نہیں، کسی کا مذہب اور مسلک متاثر نہیں۔ اگر ہے تو صرف مسلمانوں کا۔ کیسے متاثر ہے؟ جو قانون بنا اس میں قانون کے اندر جو شقیں بیان کی گئیں، اس میں یہ کہا گیا کہ طلاق کے بعد اب خاتون کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں کہ عدت کے چلتے خاتون کسی سے شادی کرے تو شادی نہیں ہوگی، اگر شادی مان کے رہے گی تو زناکاری کا ارتکاب کرے گی۔ 3 طلاق کو 3 طلاق نہیں مانا جائے گا، ایک مانا جائے گا۔ 3 طلاق کے بعد خاتون اجنبیہ ہو جاتی ہے، اگر 3 طلاق کے بعد شوہر اور بیوی مل کر رہیں گے تو حرام کاری کریں گے، زناکاری کریں گے۔ اس طرح کی بلیں ہم پر مسلط کی جا رہی ہیں۔ شادی کے مسئلے کو ہٹا کر لیو ان ریلیشن شپ کا قانون بنایا گیا کہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، لڑکے اور لڑکی تیار ہو جائیں، کورٹ میں آ جائیں، اپنے نام کا اندراج کرائیں، میاں بیوی کا درجہ لے لیں، اور ان سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کی حیثیت ایسی ہی ہوگی جیسی حیثیت جائز نکاح کے نتیجے میں اولاد کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس پہ اثرات آئیں گے؟ یہ ہماری نسلوں پہ آئیں گے، یہ ہمارے خاندانوں پہ آئیں گے، یہ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کو، خاندانی نظام کو گندا کرنے، میلا کرنے اور حسب و نسب کے اندر اختلاط اور فساد پیدا کرنے کی ایک خاموش سازش اور کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان کیا خوش ہیں، مست ہیں بھئی۔ اور کیا قانون بن رہا ہے کہ وصیت، شریعت کہتی ہے کہ انسان وصیت کر سکتا ہے، لیکن وصیت کے کچھ شرائط ہیں۔ وصیت اس شخص کے لیے کی جائے گی جس کا پہلے سے میراث میں حق نہیں ہے۔
اگر میراث میں حق ہے تو ایسے شخص کے حق میں وصیت غیر معتبر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وصیت اگر پوری پراپرٹی کی کرتا ہے تو وصیت کا نفاذ اور عمل 1/3 1/3 میں ہوگا، باقی میں نہیں۔ قانون کیا بنا ہے؟ ایک شخص اگر چاہے تو اپنی پوری جائیداد کو وصیت میں کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ قابل اعتبار ہوگا، معتبر۔ ایک طرف تو یہ حالات ہیں کہ مسلمانوں کی شادی کو لے کر کے، بیاہ کو لے کر کے ابھی تک تو شریعت نے کہا کہ طلاق دینے کا حق صرف مرد کو ہے، نئے قانون نے کہا کہ طلاق عورت بھی دے سکتی ہے۔ اب سوچئے آپ، جب طلاق عورت بھی دے دے گی تو کتنے لوگوں کا گھر بسے گا؟ اب سوچ سکتے ہیں۔ یہ قوانین پاس ہو رہے ہیں اور یہ اتراکھنڈ میں پاس ہو چکا ہے، نافذ العمل ہو چکا ہے۔ اب دوسرے اسٹیٹ گجرات کی باری ہے جہاں یہ قوانین زیر غور ہیں، زیر فکر ہیں۔ اس میں غور کیا جا رہا ہے کہ یہاں بھی اس طرح کے قوانین جاری کیے جائیں تاکہ مسلمانوں کی شادیاں، مسلمانوں کے طلاق، مسلمانوں کے بچوں کی پرورش، ان کی تربیت، جو خاندانی نظام کی پاکیزگی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہمیں کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس ملک میں رکھتے ہوئے غیروں سے دور بنا لیا ہے۔ ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی گزاری، لوگوں کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، مدد کرتے رہے، تعاون کرتے رہے۔ ایک شخص آتا ہے، حضور اس کی مدد فرماتے ہیں، پوری بکری کا ریوڑ دے دیتے ہیں۔ وہ شخص اپنے قبیلے میں جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں خیریت، ریوڑ لے کے آ رہے ہیں، تو کہتا ہے ان محمدا یعطی عطا من لا یخشى الفقر، کہ محمد عربی ایسے نوازتے ہیں جیسے کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ آج ہم نے کیا کیا؟ اس ملک میں رہتے بھی ہیں اور غیروں کو اپنا دشمن بنا کے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے بنی آدم کو، انسان کو، آدم کی اولاد کو باعزت بنایا ہے، مکرم بنایا ہے، عزت کی چیز بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام ہے تو انسان کا مقام ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے سوار کر دیا، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ یہ ہر جگہ چاہتا ہے اپنے حساب سے دنیا کی سیر کرتا ہے، زمینوں کی سیر کرتا ہے اور سمندروں کی سیر کرتا ہے، آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے، مرتبہ بخشا۔ کیا ہم بحیثیت انسان مکرم ہیں؟ بحیثیت انسان اچھے کردار والے ہیں؟ نہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب تک انسان دور ہے تب تک سیف ہے، اور جہاں قریب ہوا لٹ گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ جب لوگوں سے ملاقات کرو، سامنا ہو جائے تو گال نہ پھلا لو۔ آج ہمارا حال کیا؟ کوئی سامنے آ رہا ہے، سامنا نہ پڑے، سلام نہ کرنا پڑے، کوئی ضرورت کا تذکرہ نہ کرے، کوئی حاجت نہ بیان کرے، کوئی اپنا دکھڑا نہ گا دے، کوئی دکھ کی بات نہ کہہ دے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے ملیے تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملیے، مسکرا کر ملیے۔ قرآن کریم حضور نے فرمایا تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔ بہت سے لوگ مالدار ہیں ماشاءاللہ، پیسے سے صدقہ کر سکتے، حضور نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا صدقہ ہے۔ آج ہم مسکرانا نہیں جانتے، سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے طوفان
ٹینشن ہی ٹینشن. کیوں؟ ہم نے شریعت کے ضابطے کو، نبی کی معاشرت کو کنارے کر دیا. ہم نبی کے نام پر مگن ہیں لیکن نبی کے کام سے بہت دور ہیں. نبی رہتے کیسے تھے، نبی کا برتاؤ کیسا تھا، نبی کی معاشرت کیسی تھی، نبی کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، نبی کا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، ہم نے چھوڑ دیا. صرف نبی کے عشق میں اشعار پڑھے جاتے ہیں، نبی کے عشق میں باتیں کی جاتی ہیں، نبی کے عشق میں الفاظ اور لفاظیاں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نبی کے کردار سے کوئی تعلق نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی تھی؟ آپ نے خود فرمایا المومن من امینہ الناس. مومن کون ہے؟ جس سے لوگ مطمئن ہو جائیں کہ یہ وہ شخص ہے جو تکلیف جھیل سکتا ہے، تکلیف دے نہیں سکتا، جو نقصان برداشت کر سکتا ہے، نقصان پہنچا نہیں سکتا، جو اذیت برداشت کر سکتا ہے، اذیت پہنچا نہیں سکتا. یہ مسلمان کی پہچان ہے. حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ مسلمان محفوظ ہو جائیں. آج ہم اپنی زبانوں کو دیکھیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ایسی بات کہہ دی کہ کئی دن تک تو اس کے خیال سے وہ چیز زائل اور زائل نہیں ہوئی، راتوں کو اس کو نیند نہیں آئے گی، ایسی ہم نے بات کہی. اور اس کو کمال سمجھتے ہیں، اس کو فن سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم نے خود فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. جب لوگوں سے بات کرو تو اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، نرم بات کرو، پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو، لہجے نرم کر کے بات کرو. اگر ابا اماں ہیں تو قرآن نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. فرمایا اس سے اوپر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ابا اماں بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو لفظ اف نہ نکالنا، اور جھڑکنے کی بات تو دور کی. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. ابا آپ تو بالکل تنگ کیے پڑے ہیں، اما آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں لیکن آپ رٹے پڑے، سمجھ نہیں آتی بات. آپ کتنی بار سمجھائیں، آپ گرم ہو. اور حال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب اولادیں ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں. لکھنؤ میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا کورونا کے وقت میں کہ باپ باہر سوتا تھا، اولادیں گھر میں سوتی تھی. ایک چھوٹی سی جگہ تھی اور اس میں پڑے رہتے تھے. ایک بار گزرنا ہوا، روز گزرنا ہوا کرتا تھا، ایک بار دیکھا کہ وہ سوئے پڑے. جب ان کو چھوا گیا، ٹٹولا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی روح پرواز کر رہی ہے، روح پرواز کر رہی ہے. آپ سوچیں، غور کریں، جن ماں باپ نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، ان کی قربانیاں ہم بھول جاتے ہیں، ان کی قربانیاں یاد نہیں ہوتی. آج تو لڑکے کیا کہتے ہیں، بچے آپ نے کیا ہی کیا، آپ نے ہمارے لیے بنایا ہی کیا. ہم تو اپنی صلاحیت سے بنے، ہم تو اپنے جو ہے قوت سے بنے، ہم تو اپنی محنت سے بنے. تو اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. تو لوگوں کے درمیان ہمیں رہنا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسکراتا ہوا پیش کرنا ہے، لوگوں سے قریب ہونا ہے، لوگوں کے حالات کو سمجھنا ہے، لوگوں کے درد کو بوجھنا ہے. اگر مسلمانوں نے غیروں سے دوری اختیار کی اور اسی طرح جملے بازی کرتے رہے اور ان کو ظالم سمجھتے رہے اور اپنی تقریروں میں بددعائیں دیتے رہے اور ظالم کے الفاظ استعمال کرتے رہے تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں کا وہ حشر ہوگا جو اندلس میں مسلمانوں کا حال ہے، جو برما میں مسلمانوں کا حال ہے، جو شام میں مسلمانوں کا حال ہے. ہم اس لیے نہیں دنیا میں آئے کہ ہم لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایسے پیش کریں کہ لوگ اسلام کے قریب آئیں، یہ سمجھیں کہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس سے اچھا کوئی مذہب نہیں.
یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے جسموں سے اسلام بولے گا. ہمارا چہرہ اسلامی نہیں، ہمارا لباس اسلامی نہیں، ہماری زبان اسلامی نہیں، ہماری زبانوں پہ گالیاں ہیں، گالی گلوچ ہے، گندے الفاظ ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم جوئے کھیلتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں، ہم لوگوں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہیں، اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، داڑھیاں بھی رکھتے ہیں، ٹوپیاں بھی سجاتے ہیں، عمرے پہ عمرے بھی کرتے ہیں، اور حج پہ حج بھی کرتے ہیں. کسی نے بتا دیا ہوگا کہ بھئی حج کا ثواب تو یہ ہے کہ جو شخص حج کو چلا جائے اللہ اس کی بخشش ایسے فرماتے ہیں جیسے کہ اس کی اماں نے اسے آج ہی پیدا کیا. تو لوگوں نے کہا بڑا اچھا نسخہ ہے بھائی، زندگی بھر خوب سب کی زمینیں ہڑپو، سب کے مال ہڑپو، سب کے کھیت اپنے نام لکھواؤ، اخیر میں حج کو چلے جاؤ، 6 سے 7 لاکھ روپے میں حج کر لو، حاجی بھی کہلاؤ، اور بخشش کے پروانے کا یقین بھی رکھو، اور پیسہ ایڈوانس میں سیو. پہلے حاجی حج کر کے آتا تھا تو لوگ اس کی صحبت میں رہتے تھے، آج حاجی حج کر کے آتا ہے تو لوگ اس کے سائے سے بھاگتے ہیں. یہ کس کے حالات ہیں؟ یہ ہمارے حالات. تو ہمیں اپنے سماج کے اندر رہنے کا طریقہ سیکھنا ہے. آج بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن میں نہیں بنتی، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں متحد ہو جاؤ. 2 بھائی متحد نہیں ہو رہے، 4 بھائی متحد نہیں ہو رہے، ایک محلہ متحد نہیں ہو رہا ہے. پورے ہندوستان کے 30 سے 35 کروڑ مسلمان متحد ہو جائیں. یہ کیا ہے؟ یہ تسلیاں ہیں، یہ جملے بازی ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. کام کرنے سے کام. اس کی مثال یوں دی جائے، ایک شخص وہ بیٹھ کر جو ہے کھانے کے طریقے بتائے، دیکھو کھانا ایسے بنتا ہے، اور یوں ڈالا جاتا ہے، پھر یوں بگھارا جاتا ہے، پھر یوں ہوا جاتا ہے، وہ سب بتا دے. لیکن چولہے پہ نہ دیگچی چھڑی ہو، نہ سامان ڈالا گیا ہو، نہ پکانے کے لیے چیزیں ڈالی گئی ہوں، تو خیالی پلاؤ تو پکے گا، دیگچی میں کچھ نہیں پکے گا. کچھ ہوا ہی نہیں. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے، خیالی پلاؤ پک رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہیں. ابھی آپ ماشاءاللہ اتنی دیر تک ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ابھی فجر کی نماز میں مشکل سے 1 صف ہوگی. ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ ہمارا عشق رسول کہاں چلا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے، اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پیر آپ کے سوج جاتے تھے. صحابہ کرام، آپ کی گھر کی بیوی کہتی ہے حضور یہ کیا بات؟ آپ اتنی لمبی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں. قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہوتے تو بھی معاف. حضور نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا. ہمارا آپ ہوتے اچھا گارنٹی جنت کی، تو پھر کیا کرنا؟ کام ختم. حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ حضور کا ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا بھئی نماز نہیں پڑھی، ارے نماز ہی تو نہیں پڑھی ہے، کون سا اور کسی کا کھیت جوت لیا ہے. یہ جملے ہمارے چل رہے ہیں، یہ ہمارا دین کے تعلق سے جملہ ہے، نماز کے تعلق سے ہمارا خیال ہے. ہم مسجدوں کی لڑ رہے ہیں، مسجدوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، مسجدوں کی لڑ رہے ہیں. ارے کب خود سے لڑیں گے کہ گھر میں سب کے سب نمازی ہو جائیں، اور محلے کے تمام مرد حضرات مسجدوں میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنے کے پابند. میری مائیں، میری بہنیں غور سے سنیں، آپ فرمائشیں کرتی ہیں، اپنی جو ہے ضروریات ذکر کرتی ہیں، میرا یہ لاؤ، میرا یہ لاؤ، میرا یہ لاؤ، میرا یہ لاؤ. اچھی بات، آپ کو حق ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے شوہر سے کہا کہ میاں آپ نماز پڑھتے تو بڑا اچھا ہوتا، آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے، ہمیں کچھ نہ دیجیے؟ کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی، کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی جو اس بات کو ترجیح دیتی ہو کہ میرا شوہر 5 وقتہ نمازی ہو اور میں اپنی خواہشات چھوڑ دوں. نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہے، لیکن میری خواہشات پوری ہونی چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟
یہ دو رنگی ہے، یہ دو رخا پالیسی ہے، یہ دو نظریے ہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور اعمال سے کچھ ہے۔ تو ہمیں سماج میں رہنے کے طریقے سیکھنے، پہلا اصول یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ملنا سیکھیں، منہ نہ پھیریں، حال احوال لے لیں، ملنے چلے جائیں، خیریت لے لیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کو صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جو شام کو چلا جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آج ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ عمل سے دعا جوڑ دیا ہے کہ جو عیادت کر لے کسی کی تو 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں سے میٹھے الفاظ بولیں، میٹھی باتیں کریں، زبانوں پہ گانے، زبانوں پر جو ہے گالیاں نہ آئیں۔ آج گالی عام بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گالی دے رہے ہیں اور گالیاں سکھائی جا رہی ہیں۔ پہلے مائیں گالیاں دینے پر تماشے لگاتی تھی، آج گالیاں دینے پر شاباشی دی جاتی ہے۔ بھیا گالی دے دیا، جب چھوٹا 5 سال کا دیا 25 سال میں تو اور دے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر آدمی یہ کام کر لے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، پورا کا پورا سماج جنت کا مزہ دنیا میں لینے لگے۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ فلاں کہاں جا رہا ہے، فلاں کہاں سے لا رہا ہے، فلاں تو 2 سال پہلے ایسے تھا، گھر بہت عالی شان بنا لیا ہے۔ ہم تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پیچھے پڑتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، ٹوہ میں پڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ شر ہے، شر، بدگمانیاں کرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی معاشرے کے خلاف ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے شر سے، اپنی ذات سے تکلیف کسی کو پہنچانے سے باز رہیں۔ اور جو چوتھی چیز ہمیں کہنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ کیسے فائدہ پہنچائیں گے؟ کسی کو اچھی رائے دے دی، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، اگر مالی استطاعت ہے تو مالی مدد کر دی، علمی کام کرتے ہیں تو کسی کو فری میں پڑھا دیا، کسی کے پاس کھانے کو نہیں راشن دے دیا۔ آپ دیکھتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں، لوگ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ایک دن میں لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اگلے دن اسی سماج میں کتنے ایسے غریب محتاج ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہے، کوئی جھانکنے نہیں جاتا ہے۔ ایسی دعوتیں کب برکت کی ہوں گی؟ ایسی دعوتیں کب رحمت کی ہوں گی؟ ایسی دعوتیں کب فائدے مند ہوں گی؟ یہ بجائے قربت کے دوری کا سبب ہوں گی۔ تو ہمیں 2 بات کہنی تھی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، اپنی شادیوں کو، اپنے بیاہ کو، جو بھی مسائل پیدا ہو، کورٹ میں حل کرانے کی بجائے علماء کے پاس جاؤ، مفتیان کرام کے پاس جاؤ، دارالقضاء میں جاؤ، دارالافتاء میں جاؤ، جہاں مسائل بھی حل ہوں گے، پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا، اسلام اور ایمان بھی آپ کا بچ جائے گا، اور غیروں کو آپ کے مذہب میں مداخلت کا موقع بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے قربت بڑھائیں، ان کے کام آئیں، ان کے دکھ درد کو بوجھیں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں، تاکہ وہ یہ جانیں کہ مسلمان ہمارا ہمدرد ہے۔ جیسے ایک موٹی سی مثال ابھی آپ نے دیکھا، الہ آباد کے اندر کمبھ میں مسلمانوں کو ایک طرف جہاں جانے سے منع کیا گیا، اللہ رب العزت نے ایک ایسے بڑے حادثہ کا وقوع ہوا جو ٹھیکرا مسلمانوں پر پھوڑا جاتا، اس سے اللہ نے بچا لیا۔ لیکن دوسری طرف جب وہاں لوگوں کو کھانے کی، پینے کی، رہائش کی پریشانی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہی مسلمانوں کو کھڑا کیا۔ اس بات کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے، اے ہندوستان کے لوگوں، مسلمانوں کے بغیر تمہاری زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟
اگر کہتے ہو ہم کیسے آپ کو دیں اپنی مسجد، آپ ہی لوگ تھے، ہمیں منع کیا کنبھ میں آنے سے، تو پیغام نہ جاتا۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ درگاہیں کھول دی، مسجدیں کھول دی، اپنے گھروں کو کھول دیا، دشمنی کا جواب محبت سے دیا، نفرت کا جواب پیار سے دیا، اور جتنے بھی وہاں لوگ آئے سب نے اپنی زبانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، ہم یہاں سے ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے، تمہارے اس احسان کو نہیں بھولیں گے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اطراف جو غیر مسلمان ہیں، جو آس پاس بستے ہیں، ان کا جائزہ لیتے رہیں، ان سے آپسی تعلقات بڑھائے رکھیں، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔